1952 کچھ نوجوان غزہ کے مضافات میں ورزش کر رہے تھے۔ ان میں سے 2 کشتی میں مصروف تھے۔ اچانک کشتی کھیلتے کھیلتے ایک نوجوان پتھریلی زمین پر زور سے سر کے بل گر پڑا۔ دوسرا نوجوان اپنی آخری داو لگانے کے لیے اس کے سینے پر چڑھ جاتا ہے، لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا دوست بے ہوش ہو چکا ہے۔ تمام دوست کھیل چھوڑ کر 16 سالہ جوان کو کندھے پہ اٹھا کر قریبی ہسپتال لے گئے۔ بے ہوش جوان کے بھائی کو خبر دی۔ بھائی دوڑتا ہوا آیا، بہت پریشان تھا کیونکہ 10 سال قبل جب ان کے والد اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو احمد یاسین کی ذمہ داری انہیں سونپی تھی، لیکن 10 سال بعد اپنے چھوٹے بھائی احمد یاسین کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوئے۔ ڈاکٹر سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ احمد یاسین کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ باقی زندگی ویل چیئر پر گزاریں گے۔ اس وقت تک احمد کو ہوش آیا تھا۔ اس کے دوستوں نے ابھی تک اصل واقعہ نہیں بتایا تھا۔ احمد کی آنکھ کھلتے ہی اس کے بڑے بھائی نے اسے گلے لگایا۔ اس نے حادثے کی وجہ پوچھی۔ احمد یاسین نے اپنے دوست کی طرف دیکھا۔ اس کا دوست ندامت کے ساتھ سر جھکائے کھڑا تھا۔ احمد نے دل میں سوچا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ قریبی دوست سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، لہٰذا اس نے کہا کہ وہ کسی اونچی جگہ سے گرا ہے۔ اس طرح اس نے 2 خاندانوں کو ایک غلطی کی سزا میں ٹوٹنے سے بچا لیا۔ احمد یاسین نے ہمت نہیں ہاری، اسکول کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپاہج کی حالت میں بھی اس نے اپنی پہلی پوزیشن برقرار رکھی۔ پھر یونیورسٹی کا زمانہ آیا۔ احمد یاسین نے جامعہ الازہر غزہ میں داخلہ لیا۔ اسی یونیورسٹی میں ان کی پہچان اخوان المسلمین کی اسلامی تحریک سے ہوئی۔ شیخ حسن البنا کے انقلابی افکار نے انہیں اسلام کی طرف راغب کیا۔ اب یہ معذور احمد یاسین جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہو چکا تھا، مذہبی مبلغ بھی بن چکا تھا۔ ایک طرف اسرائیل کی ظالم ریاست اس کے دل پر اثر چھوڑ چکی تھی، دوسری طرف اہل فلسطین پر عرب قوم پرستی اور لادینیت نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ احمد یاسین میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی تھیں۔ احمد یاسین ایک مفکر انسان تھے۔ آپ فلسطین کا درد رکھنے والا انسان تھے، ایک نڈر، بہادر اور عقلمند انسان۔ وہ ایک ادیب تھے، اسی لیے بہت فصیح خطیب بھی تھے۔ ان چند خوبیوں کی بنا پر آپ یونیورسٹی اور پھر غزہ کے مختلف محلوں میں تیزی سے مشہور ہو رہے تھے۔ چونکہ آپ غزہ میں اخوان المسلمین کے تحت مذہبی اور دینی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے، اسی لیے آپ اخوان المسلمین کے منشور کے تحت کام کرنے پر مجبور تھے۔ اخوان المسلمین کا منشور یہ تھا کہ پہلے دین کی تبلیغ کریں، پھر تبلیغ کے ذریعے معاشرے کے لوگوں کو صالح بنائیں، جب سب صالح ہوں تو صالحین کے ذریعے اسلامی حکومت قائم کریں، جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس وقت آپ فلسطین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر سکیں گے۔ شیخ احمد یاسین نے بھی اخوان المسلمین کے اسی راستے پر چلنا شروع کیا۔ چنانچہ انہوں نے غزہ میں مختلف مساجد، مدارس، اسکول، مذہبی تعلیمی ادارے، ورزش کے مقامات وغیرہ بنا کر قرآن اور دین کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ دوسری طرف عرب قوم پرست حکمرانوں کی طرف سے اسرائیل کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں حصہ نہیں لے رہے تھے۔ شیخ احمد یاسین نے فلاحی کام بھی شروع کیے تھے، جس میں وہ مختلف یتیموں اور فقیروں کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرنے میں مصروف تھے۔ شیخ کی اسلامی تبلیغ، فلاحی امور اور پرجوش تقریر نے انہیں نوجوانوں میں ایک مقبول رہنما بنا دیا تھا۔ انہوں نے نئی نسل کو اپنے گرد جمع کیا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، یہاں تک کہ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب برپا ہوا۔ ایران کے اسلامی انقلاب نے دنیا کے مختلف ممالک پر اپنا اثر چھوڑنا شروع کیا، خاص طور پر مستضعفین جہان پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان میں یہ امید جگائی کہ جدوجہد جاری رہے تو کامیابی ممکن ہے۔ انقلاب اسلامی کا یہ پیغام دیگر انقلابی گروہوں کی طرح شیخ احمد یاسین نے بھی دریافت کیا۔ شیخ احمد یاسین میں انقلاب اسلامی ایران کے انقلابی اقدام نے امید پیدا کی۔ امام خمینی کے انقلابی اقدامات، جن میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، اسرائیل کو ایک قابض ریاست کے طور پر پیش کرنا، مسئلہ فلسطین کو اسلامی مسئلے کے طور پر پیش کرنا وغیرہ جیسے اعمال نے شیخ احمد یاسین کو پرامید کیا۔ فلسطین کا مسئلہ جو اب تک عربی اور عبری مسئلہ سمجھا جاتا تھا، امام خمینی نے اسے اسلامی مسئلہ کے طور پر پیش کیا، فلسطین کی حمایت کا اعلان کیا۔ اسرائیل کی تباہی کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے اندر قدس فورس کے نام سے ایک بریگیڈ تشکیل دی، تاکہ سپاہ کی یہ شاخ قدس اور فلسطین کی آزادی کے لیے اپنا فریضہ ادا کر سکے۔
لہٰذا شیخ احمد یاسین جو اب تک اخوان المسلمین کے راستے پر چل رہے تھے، انہوں نے امام خمینی کے راستے پر غور کرنا شروع کیا، یعنی اسلامی حکومت تک پہنچنے کے لیے جہاد اور فلسطین و قدس کی آزادی کے لیے مبارزہ کرنا۔ اس کے برعکس اخوان المسلمین کا نقطہ نظر یہ تھا کہ حکومت میں پہنچنے کے بعد ہی مبارزہ ہوگا، اسلامی حکومت سے قبل کسی بھی قسم کے جہاد ممنوع ہے۔ اب جب کہ شیخ احمد یاسین کو امام خمینی سے فلسطین کی آزادی کا راستہ مل گیا تھا، لہٰذا انہوں نے محسوس کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اخوان المسلمین کا راستہ ترک کر دیا جائے۔ اسی لیے شیخ احمد یاسین نے فلسطین کی آزادی کے لیے مبارزہ اور مسلحانہ جدوجہد کو ہی اصلی راستے کے طور پر قبول کیا۔ شیخ احمد نے خفیہ طور پر قریبی ساتھیوں کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا، انہیں مسلح جدوجہد پر آمادہ کیا۔ اسی لیے شیخ احمد یاسین نے 1983 میں مسلحانہ جدوجہد کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ انہوں نے ایک تاجر کے ذریعے 30 کلاشنکوفیں خریدی، لیکن یہ تاجر دراصل مجاہدین کی شناخت کے لیے اسرائیل کا کرایہ پر رکھا ہوا جاسوس تھا۔ اس نے صرف شیخ احمد یاسین کے نیٹ ورک کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کلاشنکوفیں فراہم کی، لہٰذا اگلے ہی دن اسرائیلی فوجیوں نے شیخ احمد اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا۔ یہاں شیخ احمد یاسین نے اس تحریک کو برقرار رکھنے کے لیے اس سارے واقعے کا ذمہ دار خود کو ٹھہرایا اور ایک اہم قربانی دی اور کہا ان میں سے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، یہ میری ذاتی جدوجہد تھی۔ اس طرح شیخ احمد یاسین نے ان لیڈروں کو اسرائیل سے بچایا۔ شیخ احمد یاسین اسرائیل کے قید میں تھے۔ 1985 میں جب فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا تھا تو اس تبادلے میں شیخ احمد یاسین کو بھی رہا کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد ان کے حوصلے بلند ہوئے۔ واپسی پر انہوں نے محتاط انداز میں اسلحہ کی باقاعدہ خریداری دوبارہ شروع کر دی۔ کلاشنکوف، پستول، پیٹرول بم اور دیگر دھماکہ خیز مواد اکٹھا کیا گیا۔ اس بار اسے اتنا خفیہ رکھا گیا کہ اسرائیلی جاسوسوں کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ اسلحہ جمع کرنے کا یہ سلسلہ اسی طرح سے خفیہ طور پر جاری رکھا۔ 2 سالوں میں اس قدر اسلحہ جمع ہو چکا تھا جو کسی حد تک ابتدائی مبارزے کے لیے کافی تھا۔ لہٰذا شیخ احمد یاسین اور ان کے ساتھی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے تاکہ اسرائیل کے خلاف باقاعدہ مسلحانہ جدوجہد کا آغاز کر سکے۔ 1987 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جس نے رخ تبدیل کیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک اسرائیلی ٹرک نے چند فلسطینیوں کو کچل دیا۔ اس حادثے میں 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یہ خبر فلسطین میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی۔ لوگ غصے سے بھر گئے، چنانچہ انہوں نے اسرائیلی فوجی کیمپ پر پتھروں سے حملہ کیا، جس کے جواب میں اسرائیل کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی۔ پتھر کا یہ انتفاضہ پورے فلسطین میں پھیل گیا، جسے انتفاضہ اول کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی انتفاضے کے دوران شیخ احمد یاسین اور ان کے ساتھیوں نے اسرائیل کے خلاف مسلحانہ جدوجہد شروع کی۔ 17 نومبر 1987 کو پہلا مسلحانہ آپریشن شیخ احمد یاسین اور ان کے ساتھیوں نے کیا۔ شمالی غزہ میں جبلیات اور بیت حانون میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر بموں اور کلاشنکوفوں سے حملہ کیا گیا۔ کچھ اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے۔ اس کامیاب مسلحانہ آپریشن کے ایک ماہ بعد 14 دسمبر 1987 کو شیخ احمد یاسین نے حماس کو فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک کے طور پر اعلان کیا۔ حماس کے منشور کو منتشر کر دیا۔ اس منشور کا متن کچھ یوں تھا: اسلامی مزاحمتی تحریک ایک اسلامی فلسطینی تحریک ہے۔ اس تنظیم کا ہدف فلسطین کی مکمل آزادی اور اسلامی حکومت کا قیام ہے۔ ان دونوں اہداف تک پہنچنے کے لیے یہ تنظیم اسلامی مسلحانہ جدوجہد کا راستہ انتخاب کرتی ہے۔ فلسطین ہمارے پاس ایک اسلامی امانت ہے جسے آخر زمان میں مسلمانوں کو واپس کیا جائے گا۔ اس لیے کسی ملک یا بادشاہ کے لیے یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس امانت میں خیانت کرے اور اس کا تھوڑا سا بھی حصہ کسی دوسرے کو عطا کرے۔ لہٰذا ہمارا مقصد فلسطین کے مکمل آزادی ہے۔ جب تک فلسطین کا ایک ذرہ بھی اسرائیل کے پاس رہے گا، ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ ہمارا نصب العین اور ہمارا شعار ہے۔ اللہ ہمارا نصب العین، اسلام ہمارا دین، قرآن ہمارا قانون، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا رہنما، جہاد ہمارا راستہ، شہادت ہماری آرزو ہے۔ حماس نے اپنے تنظیم کے لیے کچھ اہداف و مقاصد معین کیا ہے تاکہ ان کا یہ تنظیم اپنی فعالیت کو انہی اہداف کے حصول کے لیے صرف کرے۔ حماس نے اپنے لیے 3 طرح کے اہداف کا تعین کیا ہے: جنرل گول یا عمومی اہداف، اسٹریٹجک گول یا اسٹریٹجک اہداف، مرحلہ وار اہداف یا فیزل گول۔ حماس نے اپنا عمومی ہدف اسلامی ریاست کے حصول کو قرار دیا ہے۔
جبکہ اس نے فلسطین کی مکمل آزادی اور اسرائیل کی مکمل نابودی کو اسٹریٹجک ہدف کے طور پر چنا ہے، جبکہ درج ذیل ذیلی اہداف کو مرحلہ وار اہداف کے طور پر بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ اہداف جن کو کئی مراحل میں حاصل کرنا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے کی آزادی، تاہم حماس نے یہ مرحلہ غزہ کی حد تک حاصل کر لی ہے۔ اسلامی نظریات کا فروغ اور فلسطین میں اسلامی معاشرے کا قیام، عالمی سطح پر فلسطین کی آزادی کی تحریک کے لیے ذہنیت سازی کرنا اور فلسطین کے لیے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنا، انتفاضہ کا تسلسل، قومی اتحاد پیدا کرنا، فلسطینی مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں میں قومی اتحاد پیدا کرنا، اسرائیل کے نئے شہرساز منصوبوں کو روکنا اور اسرائیل کو فلسطینی علاقوں پر مزید آبادکاری اور شہرسازی کی اجازت نہ دینا، یہودیت اور صہیونیت کے درمیان فرق کا قائل ہونا اور اپنی جنگ کا اعلان صہیونیت کے خلاف کرنا، نہ کہ یہودیت کے خلاف۔ لہٰذا یہودیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی حماس کے اہداف میں شامل نہیں ہے۔ یہ وہ اصلی اہداف ہیں جن کے حصول کے لیے یہ اسلامی مقاومتی گروہ وجود میں آیا ہے۔ ان میں سے بعض مقاصد تک جزئی طور پر دسترسی پیدا کی ہے، جبکہ اصلی مقاصد تک رسائی فی الحال ممکن نہیں ہو سکی ہے۔